اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید الانام کے بعد سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 اور 99 تلاوت کی گئی ہیں، 15ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اسے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ محبوب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیجیے کہ روح تک میرے رب کے امر سے ہے، اس کے حکم سے ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا سا علم ہے، زیادہ علم تمہیں دیا ہی نہیں گیا۔ اور محبوب اگر ہم چاہیں تو جو کلام آپ کی طرف اتارا ہے وہ سارے کا سارا ہم لے جائیں، ختم کر دیں، بھلا دیں، تو پھر کوئی بھی اس کی وکالت کرنے والا نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ ہاں، مگر اللہ کی رحمت ہے، آپ کے رب کا کرم اور فضل ہے کہ یہ کلام آپ کو دیا ہے، محفوظ رہے گا قیامت تک۔ بے شک اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے محبوب۔ آپ کفار مکہ کے بعد سرداروں نے کہا یہ کلام جو پڑھ کے سناتے ہیں یہ ہم بھی بنا سکتے ہیں، جیسا ان کو ملا ہے، جو یہ سنا رہے ہیں بنا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن پاک کی مثل لانے کے لیے، بنانے کے لیے سارے جن اور انسان جمع ہو جائیں، لا یأتون بمثلہ، اس کی مثل نہیں لا سکیں گے۔ سارے انسان، سارے جن جمع ہو جائیں، جس میں عالم بھی ہوں، فاضل بھی ہوں، شاعر بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، مصنف بھی ہوں، سارے جمع ہو جائیں، اس قرآن پاک جیسی شان والی کتاب نہیں لا سکیں گے، جس کی عظمت و شان میں بلاغت، حسن، نظم، ترتیب، علوم غیبیہ، معارف الہیہ، بے شمار چیزیں ہوں۔ اور فنا ولاؤ کانا بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے ایک دوسرے کی مدد کر لیں جس قدر بھی کر سکے اس کام کی، لیکن وہ نہیں لا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن پاک میں بہت سی مثالیں، یا ہر مثال جو ہے مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر بیان کی ہے، تاکہ سمجھنا سمجھانا ذرا آسان ہو جائے۔ قرآن پاک کا لب لباب کیا ہے، نبوت اور رسالت کا پیغام کیا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، قرآن اگر سن لیں، سمجھ لیں تو مان لیں دل سے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، لیکن نہیں مانتے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ جو ہیں انہوں نے نہیں مانا مگر ناشکری کرنا، ناشکری مانی انہوں نے، یہ نہیں مانا کہ اللہ کا شکر کریں، اس نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے، اپنا خاص نبی ہمیں دیا ہے، نبی کے ذریعے خاص کلام قرآن ہمیں دیا ہے، اس پر شکر گزار بننا بنتا تھا، لیکن شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکر بنے، اور قرآن پاک کا، نبی کریم علیہ السلام کا، دین حق کا، توحید کا انکار کیا انہوں نے، اور انکار کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاص کرم ہے محبوب کریم علیہ السلام پر، محبوب کے ذریعے حضور کی امت پر، جو قرآن پاک ایسا نازل فرمایا ہے کہ کوئی مثال نہیں ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ اس طرح کا قرآن لا کر دکھائیں، ایک اور مقام فرمایا کہ اس کی 10 صورتیں بنا کے دکھائیں، ایک تیسرا مقام فرمایا کہ اس کی ایک صورت جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دیں۔ ایک صورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، 3 آیتیں ہیں صورت میں، اس جیسی صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خانہ کعبہ کے دیواروں پر
بہت سے بڑے بڑے عظیم لکھنے والے مصنف اور شاعر جو تھے، ان کا کلام لکھا ہوتا تھا اور لٹکایا ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے اور عام لکھنے والے حیران ہوتے تھے کتنا شاندار لکھا ہے، اتنے نہایت اعلیٰ درجے کا کلام ہے ان کا۔ تو کسی صحابی نے کیا آیت نازل ہوئی سورۃ مطہرہ، سورۃ کوثر، یہ لکھ کر وہاں لٹکا دی۔ لٹکا دی تو اس دور کا جو بہت بڑا شاعر تھا، بڑا معروف شخصیت، بہت اس حساب سے بڑا ماہر تھا، اس نے دیکھا تو کہا واللہ ما ھذا من کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، اس کی تصحیح کی جائے، اس کو چھیڑا جائے، اس کو بہتر کیا جائے، جیسے بہتر اور لکھا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کے اس نے کہا۔ تو یہ ایسا کلام ہے، ایسا کلام ہے جس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو دوسری کسی میں نہیں ہو سکتی، بالخصوص گزرے ہوئے سارے زمانوں کے حالات، واقعات، سارے زمانوں کے واقعات میں سے بہت سے لوگوں کے، نبیوں کے، ان کی امتوں کے واقعات، آنے والے دور قیامت تک کے حالات واقعہ میں، قیامت سے بعد تک کے واقعات بھی اس میں درج ہیں۔ اس طرح اور کوئی ایسا کلام نہیں ہو سکتا جو اس طرح سب کچھ بتا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔